اگر مثال دیں فرض کریں مثال ہمارے لیے عزیز ترین ہستیاں والدین ہیں یا بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، اب ان کے سامنے لے جائیں کسی ٹوکری میں، کیا لے جائیں؟ اب گناہ کی مثال کیا ہے؟ گندگی کی مثال ہے، کثافت کی مثال ہے، کیسے پیش کریں گے؟ کیسے پیش کریں گے؟ یا کم از کم آپ اسے اور بھی کریں کہ خراب شدہ میوے جو کہ خراب ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، کیسے پیش کریں گے؟ یعنی یہ ساری یہ کس لیے پیش کیا؟ انسان حیا کرتا ہے تو کیا ہم خدا کے بندے ہیں؟ کیا ہمارے عقائد، ہمارا یقین ان چیزوں کے بارے میں واقعی درست ہے؟ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ پانچویں امام نے درخواست ہمیں بتا دیا، ہم سے کہا ہے انہوں نے، ہم سے چاہا ہے انہوں نے کہ اے بندگان خدا حیا کریں، شرم کریں، کوئی برا عمل پیش نہ کریں اپنے حضور، اپنے رسول کے حضور۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی، یہ حدیث بہت طویل ہے، یہ جملہ عرض کرو صرف یہی ایک جملہ چولانی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام؟ یا علی اعمال شیعتک، آپ کے شیعوں کے اعمال، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آپ کے شیعوں کے اعمال، علی سے فرماتے اعمال شیعتک ستعرض علی فی کل جمعہ، ہر جمعے کو شیعوں کے اعمال میرے پاس پیش ہوتے ہیں۔ تو شاید اس طرح کہیں درست ہے کہ ہر شب جمعہ کو تمام بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، روز جمعہ خصوصیت کے ساتھ بالاخص شیعوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ یہ جمعہ شب جمعہ آپ نے تمام بندوں کے اعمال دیکھ دیے، اب روز جمعہ میرے شیعوں کے اعمال بھی دیکھیں۔ اگر دوسروں سے بدتر اعمال پیش ہو جائیں رسول کی خدمت میں، احتیاط کریں، اپنی زبان احتیاط سے چلائیں، اپنی فکر احتیاط سے، سوچتے ہیں آپ تو احتیاط سے سوچیں، کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، درست سوچیں، غلط نہ سوچیں، تعصب نہ سوچیں، گمراہی نہ سوچیں، گناہ نہ سوچیں، دشمنی نہ سوچیں، اپنے خیالات میں دوسروں سے انتقام، تعصب، گمراہی، ضلالت، دشمنی، کینہ، حسادت، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں بعض لوگ سوچتے ہوں گے، تو کیا یہ چیزیں پیش نہیں ہوتی؟ ہماری فکر بھی تو اہل بیت پڑھ لیتے ہیں، تو کم از کم اس لیے کہ آقا معظم میری فکر کو پڑھ رہے ہیں، میں درست سوچوں گا۔ نیت کریں، نیت المؤمن خیر من عملہ، درست فکر کریں تو آپ صحیح راہ پہ چل پڑیں گے۔ صحیح سوچیں، آپ کی سوچ آپ کا ارادہ بن جائے، آپ کا ارادہ عمل میں تبدیل ہوگا۔ جیسا سوچیں گے آپ ویسے ہی اعمال سرزد ہوں گے آپ سے، تو بہتر سوچا کریں۔ شب جمعہ ہے آج اور کل جمعہ، دیکھیں آپ کیا کیا اعمال پیش کرتے ہیں اپنے پیغمبر اور اپنے اہل بیت، اسی طرح آقا معصوم کے بارے میں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔
تمام اہل بیت کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور آیت میں بارہا پڑھ چکا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو چکا ہوگا. خداوند متعال نے اسی سلسلے میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ عمل کرو، کام کرو، بات کرو. عمل ہے یہ. وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ فرما دیں کہ عمل کرو، بات کرو، کردار، رفتار، گفتار، اشارے، کتابت، قلم، جو چاہے کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. تم کیا سوچ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا سن رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا لکھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فقط خدا نہ تمہارے رسول بھی دیکھتے ہیں تمہارا جو کچھ سنتے ہو، جو کچھ کہتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ لکھتے ہو، رسول بھی دیکھے. والمؤمنون، یہ ہر بندے کے اعمال دیکھنے والے مومن کون ہیں؟ ہم بھی تو مومن ہیں. ہمیں کیا معلوم دوسرے کمرے میں کون کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ تو ہم تو نہیں دیکھ رہے. تو پھر بعض مومنین ایسے ہیں جو کسی بھی بندے کو جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جیسا بھی عمل کرے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ائمہ اطہار ہے، یہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں. تو ہمارے اعمال کے دیکھنے والے خدا، رسول، اہل بیت. صرف یہی نہیں، فرشتگان الہی ہیں، زمین و زمان گواہ ہیں. آپ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کس کس کو؟ زمین کو جھٹلا سکتے، تو جھوٹ بول رہی ہے. زمانے کو تو جھوٹ بول رہا ہے، کس کس کو جھٹلاؤ؟ پھر اعضاء و جوارح، اليوم نختم على افواہہم، تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، مہر لگا دیے جائیں گے. اليوم نختم على افواہہم، تم نہیں بولو گے، ہاں تمہارے اعضاء بولیں گے. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ وارجلہم، لوگوں کے پیر، اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. ان کو جھٹلائیں گے کہ اے ہاتھ تو جھوٹ بول رہا، اے پاؤں تو جھوٹ بول رہا. آنکھوں سے جھٹلائیں گے کہ آنکھیں تم جھوٹ بول رہی ہیں. کانوں کو جھٹلائیں گے کہ میں نے کب ایسی باتیں سنی. کس کس کو جھٹلائیں گے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا. لہذا یہ اہل بیت اور یہ ہمارے اعمال، شب جمعہ ہمارے اعمال شاید ابھی تک پیش ہو چکے ہیں، باقی صبح شاید پیش ہو جائیں. اہل بیت سے موادت کا دعویٰ آسان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کی نظر میں ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، مومن ہیں کہ نہیں ہیں. دیکھنا یہ. آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں افترق الناس فینا علی ثلاث فرق، لوگ ہمارے بارے میں 3 فرقے ہیں، 3 قسم کے ہیں، 3 طبقے ہیں، 3 گروہ. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں اہل بیت کی نسبت. پھر دیکھیں ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں بمعنی خاص شیعہ کہلاتے، نہ بمعنی عام.
خاص پیرو اہل بیت، پیرو امیر المؤمنین کے عنوان سے شیعہ کہلاتے ہیں، نہ ہر پیروی کرنے والا۔ عام معنی میں نہیں ہے شیعہ فرعون، شیعہ آل ابی سفیان، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ شیعہ خاص بمعنی خاص آپ شیعہ کہلاتے ہیں کہ امامت و خلافت و ولایت امیر المؤمنین و اولاد علی کی کا عقیدہ رکھنے والے شیعہ، یعنی خاص شیعہ کہلاتے ہیں۔ تو اہل بیت سے پوچھیں ہم شیعہ ہیں یا نہیں؟ وہ ہمیں صفات بتاتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں ہمارے بارے میں۔ فرقۃ احبونا انتظار قائمنا، ایک گروہ وہ ہے جو ہمارے محب ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے آبا امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں منتظرین آبا امام زمان میں بھی فرق ہے، یہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ کاش کہ آبا امام زمان آ جائے، کاش کہ ان کا ظہور ہو جائے، شاید ہم سے زیادہ انتظار کرتے ہیں واضحانہ شاید۔ تو آبا امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ فرقۃ احبونا انتظار قائمنا، ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے قائم کے انتظار میں، ہمارے جس نے ظہور فرمانا ہے ان کے انتظار میں۔ کس لیے ان کا انتظار اور ان کی محبت کس مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا کہ لیصیبوا من دنیانا، تاکہ ہماری پیدا کردہ دنیا سے استفادہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا قائم ظہور فرمائے، ظہور فرمانے کے بعد دنیا کو آباد کرنے اور یہ لوگ استفادہ کریں۔ یعنی یہ ہماری اصطلاح میں کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ شادی کہاں ہو رہی ہے، ولیمہ کہاں دیا جا رہا ہے، فاتحہ خوانی کہاں ہو رہی ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ جہاں بھی دسترخوان بچھے یہ ٹوٹ پڑے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ شکم پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ظہور آبا امام زمان کے منتظر ہیں، کس لیے انتظار ہے؟ امام سے محبت نہیں ہے، حکومت الہیہ کے انتظار میں نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کے انتظار میں ہے کہ ہمارا حصہ جلد سے جلد ملے۔ کچھ لوگ باپ کی وفات کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ کس لیے انتظار میں ہوتے ہیں؟ نہ باپ سے محبت کی وجہ سے ہے، نہ دوسروں سے کسی وجہ سے نہیں ہے۔ باپ کی شہادت پہ خوش نہیں ہے، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ میراث تقسیم ہو جائے گی تو مجھے اپنا حصہ مل جائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ایک گروہ یہ لیصیبوا من دنیانا، تاکہ وہ اپنا حصہ ہماری دنیا سے لے لیں۔ جیسے بعض خطیب انتظار میں ہوتے ہیں محرم کے، اور امام حسین سے محبت کی وجہ سے نہ، وہ اپنی فیس کی وجہ سے کہ مجلسیں رونق پکڑیں تو انہیں اپنی فیس مل جائے، زیادہ سے زیادہ فیس مل جائے، ڈیمانڈ بڑھ جائے، ان کے لیے دنیا بھر سے دعوت نامے آ جائیں، بعض کو یو ایس اے بلائیں، بعض کو یو کے بلائیں، بعض کو آسٹریلیا بلائیں، بعض کو ادھر بلائیں، بعض کو اس شہر میں، بعض کو اس شہر میں۔ ان کے لیے ایک رونق بازار ہے محرم، اس لیے اب وہ رونے رلانے کے سارے اسباب و سامان لے کے آمادہ بیٹھے ہوتے ہیں، کس لیے کہ اب ہماری تجارت کا وقت شروع ہے۔ تو یہ کچھ محبت کرنے والے اہل بیت سے، وہ اہل بیت سے محبت کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا بازار گرم ہے۔ یہ ایک گروہ فقالوا وحفظوا کلامنا، یہ لوگ جو ہماری دنیا سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں یہ لوگ فقالوا وحفظوا کلامنا، یہ لوگ ہمارے قائل بھی ہیں اور ہمیں مانتے بھی ہیں اور ہماری باتوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، احادیث یاد ہیں، سیرت یاد ہیں اہل بیت کی باتیں، وقصروا عن فعلنا، لیکن کردار میں ہماری پیروی نہیں کرتے، ہماری طرح عمل نہیں کرتے۔
عمل نہ، صرف تجارت، صرف کسب، منافع